بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 سبق نمبر 247 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ سے لے کر آیت نمبر 114 خیر الرازقین تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان آمنو کہ تم مجھ پر، ورسولی آمنو بی ورسولی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمان بردار ہیں۔ جی، یہاں سے 5 آیاتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا قصہ ہے، جس میں حواریوں کا سوال کرنا مائدہ کے بارے میں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا مائدہ کی نزول کے لیے، اور پھر مائدہ کا نازل ہونا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کرنا، وہ قصہ ہے۔ یہ جو آیت ہے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ پاک پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور آپ ہمارے فرمان بردار ہونے کی گواہی دیں، آپ ہمارے فرمان بردار ہونے کی گواہی دیں۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزے دکھاتے تھے، وہ معجزے ایک عام سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہوتے تھے، جن معجزوں کا بھی ذکر گزرا۔ اور لیکن جو حواری تھے انہوں نے مزید سوال کیے، اور سوال بھی عجیب کیے کہ آپ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کریں جس میں پکا پکایا کھانا ہو، اور سوال کرنے کا انداز بھی مناسب نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے عرض کریں کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان مائدہ نازل کر لیں، بلکہ کہا کہ کیا آپ کا رب یوں کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تمہارا یہ طرز سوال بھی صحیح نہیں ہے اور سوال بھی صحیح نہیں ہے، تم اللہ سے ڈرو اگر سچے مومن ہو، معجزات کی فرمائشیں نہیں کرو۔ معجزات کی فرمائشیں جو پہلے کی امتوں نے کی، ان کا برا حال ہوا، قوم سمود، قوم عاد وغیرہ کی مثالیں دی۔ تو بہرحال وہ مانے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ مائدہ نازل کریں۔ مائدہ نازل جب آپ ہماری اوپر کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ بھی گواہی دیں گے، جو آپ کو نہیں مانتے وہ بھی آپ کو مان لیں گے۔ تو الحاصل یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آسمان سے ایک دسترخوان اترا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں دسترخوان اتارنے والا ہوں، تو جو شخص ناشکری کرے گا اس کو میں عذاب دوں گا، دونوں جہانوں میں اس کو عذاب دوں گا۔ تو مائدہ جب نازل ہوا تو ان کو حکم ہوا کہ اس کی ذخیرہ اندوزی آپ لوگوں نے نہیں کرنی، تو ان لوگوں نے اس کی نافرمانی کی، اور وہ قردہ اور خنازیر یعنی کہ خنزیر اور بندر بن گئے۔ یہ مختصر واقعہ ہے۔ تفسیر دیکھیے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب ہم نے وحی کی حواریوں کی جانب۔ حواریین یہ حواریوں کی جمع ہے، حواریین یہ جمع ہے، اور چونکہ جر کی جگہ پر ہے اس لیے حواریین آیا ہوا ہے، تو حواریون ہے، حالت جری میں حواریین بن گیا، تو حواریون کی جمع ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کا خطاب ہے۔ اور ان کو حواری کیوں کہتے تھے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات بیان کی ہے۔ جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس لیے حواری کہلائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ حواری خور سے ہے، اور چونکہ خوبصورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ بھی حواری کہلائے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نبطی زبان میں یہ دھوبی کو کہا جاتا ہے، تو چونکہ یہ سب دھوبی تھے اور یہ والا کام کرتے تھے تو اس لیے حواری کہلائے۔ ان کی تعداد 12 کہی جاتی ہے، تو
بہرحال حواریین کہنے کی یہ وجہ ہے ان کی. جی امرتہم علی لسانہ، ہم نے ان کو حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے. یہ ایک سوال کا جواب ہے، وہ یہ کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اوحیت، یعنی وحی کے معنی میں کہ ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف. تو حواری تو عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے، پھر ان کی طرف وحی کیسی کی گئی جبکہ وحی تو انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کی طرف وحی کا نزول فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا. تو اوحیت یہاں پر امر تو کے معنی میں ہے کہ ہم نے ان کو حواریوں کو حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کی بزبان، عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی ہم نے ان کو حکم دیا کہ آپ میرے اوپر، تم لوگ میرے اوپر ایمان لے آؤ. بعض حضرات نے کہا کہ اوحیت یہاں پر القیت کے معنی میں ہے، اور اوحیت یہاں پر وحی کے معنی میں نہیں بلکہ القاء کے معنی میں ہے. تو وہی تو انبیاء کا خاصہ ہے، القاء ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دل پر القاء کر لیتے ہیں. ان ای بے ان، جی بے ان کہہ کے اشارہ ہے کہ ان یہاں پر مصدریہ ہے، اور آگے جو آ رہا ہے یہ بتاویل مصدر اوحیت کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی الایمان اوحیت الحواریین الایمان بی و برسولی. اور اس کو ان مفسرہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اوحیت کی تفسیر ہے کہ کیا وحی کی، یہ وحی کہ آمنوا بی و برسولی. عیسیٰ رسول کا مصداق، میرا رسول کون مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے. بھی کا متعلق کا بیان ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، اور رسول اور آپ کے رسول پر ایمان لائے. جی ما قبل کے سیاق و سباق سے برسول کا محذوف نکالا صاحب جلالین نے. واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہی دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرمان بردار ہیں. جی آگے دیکھیں اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، اور ان کے اس واقعے کا ذکر بھی سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارے؟ هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتارے؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ حواری بڑے سادہ لوگ تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اپنی حاجت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے کہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ اپنے رب سے جو ہے یہ درخواست کیجئے کہ آسمان پر ہمارے لیے ایک مائدہ، ایک دسترخوان جو ہے جس پر کھانا پکایا ہو وہ نازل فرمائے. اور تو عیسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسا سوال نہیں کرو، رزق کا جو رزق کی طلب میں اللہ پر بھروسہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم دلی اطمینان کے لیے کر رہے ہیں، صرف ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ دلی اطمینان ہمارا ہو جائے. یہ دیکھیے اذ قال اذکر، اشارہ ہے کہ اذ فعل محذوف کے لیے مفعول فی ہے، اذکر فعل محذوف کے لیے. قال الحواریون، یہ وہی حالت رفیع میں حواریین، حواریون ایک ہی ہے. یا عیسی ابن مریم هل یستطیع، کیا استطاعت رکھتا ہے، ان یفعل. جی یہاں پر صاحب جلالین اشارتاً یہ فرما رہے ہیں کہ حواریین کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان کا استطیع سے مطلب تھا کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. تو ارادہ تو ملزوم سے لازم مراد دیا تھا، تو استطاعت کا ملزوم کیا ہوگا، فعل. تو اس لیے استطیع یفعل کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، رب کا آپ کا رب ایسا کر سکتے ہیں. وفی القراءۃ بالفوقانیہ کہ هل تستطیع ونصب ما بعدہ، اور اس کا ما بعد جو ہے نا مفعول ہوگا کہ هل تستطیع ربک، کہ آپ استطاعت رکھ سکتے ہیں آپ اپنے رب کی. تو صاحب جلالین نے جو ہے نا ونصب ما بعد اس کو منصوب یعنی ربک. ای تقدر ان تسألہ، کیا مطلب یہ کہ آپ کو قدرت ہے کہ آپ اللہ سے سوال کریں. تو ایک قرات اس طرح کی بھی ہے تستطیع والی، اس کا مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا سوال کریں کہ ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہماری اوپر نازل کرے آسمان سے ایک دسترخوان. مائدۃ، یہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اسی نام پر اس صورت کا نام بھی رکھا گیا. یہ مید سے، ماد امید ہو، مید سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی چنا ہوا کھانا. مطلب مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا سجا کر رکھا گیا ہو. تو من السماء قال لهم عیسیٰ، جی تعین فاعل کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتقوا اللہ فی اقتراح الآیات، کہ نشانیاں مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے
ڈرتے رہو، یہ بہت برا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ تو روایت میں آتا ہے نا کہ جب حواریوں نے کھانا کھانے کی دسترخوان کی درخواست کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بات یہ ناگوار گزری، تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو جس طرح کھانا ملتا ہے اسی پر قناعت کرو، ایسے دسترخوان کی جو ہے درخواست نہ کرو، اور اگر بالفرض تم نے ایسا کیا اور وہ دسترخوان نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو جائے گی۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد حواریوں نے جب نیک ارادہ کا اظہار کیا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو تسکین ہو جائے اور فائدہ ہو جائے، اور وہ لوگ جو لوگ نہیں مانتے ہیں وہ بھی مان لیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا نريد ان نأكل منها کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دسترخوان سے کھائیں، یہ پہلا مقصد ان کا، وتطمئن قلوبنا، اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ دوسرا مقصد کہ ہمیں اطمینان ہو جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور تیسرا مقصد کہ ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ ونعلم، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہمیں سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے دلائل پیش کیے، اپنے مطالبے کی تائید کی، چند وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ بیان کی کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ اس معجزہ کے مشاہدے کے بعد ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، وتطمئن قلوبنا۔ تیسرا یہ کہ ہمیں آپ کی صداقت کی بھی کوئی ایک دلیل مل جائے گی، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ جب ہم کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیں گے تو ہم اچھے طریقے سے آپ کی گواہی بھی دیں گے۔ قالوا نريد، انہوں نے کہا کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، سؤالہا من اجل، ہم اپنے سوال سے ارادہ رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ من اجل، وجوہات۔ وجہ یہ ہے کہ ان نأکل منها وتطمئن، کہ ہم کھائیں گے اس میں سے، وتطمئن، تسکن، تطمئن یہاں پر سکونت کے معنی میں ہے کہ ہمارے دل کو سکون ہو جائے گا، بزیادۃ الیقین، کس وجہ سے؟ یقین کی زیادتی کے ذریعے سے۔ ونعلم، نزداد علما، نعلم کا مطلب وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین، علم تو تھا ان کو کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، پھر نعلم کیوں کہا؟ مطلب ہے کہ نزداد علما، ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی انا ہے لیکن اس کو تخفیف کی گئی ہے جو ملغاز عمل ہوتا ہے۔ ای ان کا مطلب ہے کہ ان کا ہے اصل میں، قد صدقتنا، ان کا قد صدقتنا، کہ آپ نے سچ کہا ہے ہم سے، فی ادعاء النبوت، کس چیز میں آپ سچے ہیں؟ نبوت کے دعوے میں۔ ونکون علیہا من الشاہدین۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، نے درخواست کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے، تکون لنا عیدا لاولنا، جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوگا، وآیۃ منک، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور آپ ہمیں نعمت عطا فرما دیجئے، آپ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تکون لنا عیدن، اور فرمایا کہ جس دن وہ نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تکون لنا ایوم نزولہا، یعنی اس کے نازل ہونے کے دن۔ تو روایت میں آتا ہے یہ اتوار کے دن نازل ہوا، اس لیے اتوار کے دن وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے یہاں جمعے کا دن ہے تو اتوار کو دن کو اس طرح عیسائی بڑا بابرکت مانتے ہیں، اس دن جا کے وہ اپنی عبادات کرتے ہیں۔ عیدن عاد یعود سے ہے لوٹنے کے معنی میں، چونکہ عید کا دن سال میں ایک دفعہ لوٹ کر آتا ہے اس لیے اس کو لوٹنے والا کہتے ہیں۔ نعظمہ ونشرفہ، یعنی ہم اس کو تعظیم کریں گے اس دن کی اور اس کو شرافت دیں گے۔ اولنا بدل من لنا، اب یہ لنا سے بدل ہے، ٹھیک ہے، بدل البعض، کہ ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی بدل من لنا، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی بإعادۃ الجار، لیکن یہاں پر حرف جار کو اعادے کے ساتھ بدل بنایا ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں لیکن یہاں پر اعادے کے ساتھ بنایا ہوا۔ آخرنا، بعد والوں کے لیے بھی ما یأتی بعد، جو ہمارے بعد آئیں گے، وہ آیۃ من کا، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی، علی قدرت کا۔ دو وجہ بتائی صاحب جلالین نے، دو وجوہات بتائی ہے نشانی اور معجزے کی۔ ایک یہ کہ آپ کی قدرت کے اوپر دلیل ہوگی، اور نبوت، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری نبوت کے اوپر بھی ایک دلیل ہوگی۔ وارزقنا ایاہا، مفعول بہ معذوف نکالا ہے کہ ہمیں اس کو، یعنی وہ مائدہ ہمیں عطا کر دیجئے، آپ تو بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال آسان ہے کہ حواریین کون تھے، آپ نے جواب میں لکھنا ہے۔ آج کا سبق عزیز طلبہ ہم نے وہ اوحیت سے لے کر آیت نمبر 114
خیر الرازقین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔